سامعین کرام السلام علیکم۔ لمحے فکر آج کا عنوان نفرت کی فضا کو الفت میں بدلنا علماء کرام کی ایک ذمہ داری۔ ملک عزیز میں آج نفرتوں کی آگ چاروں طرف پھیل چکی ہے۔ مہر و وفا کا درس بھلا دیا گیا ہے۔ ان حالات میں صالح تبدیلی کی امید اگر کسی سے کی جا سکتی ہے تو وہ خاندانی زمیندار باثروت با علم اور باعمل تقوی و پرہیزگار علماء کرام ہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو علم و دانش کا خزانہ ہوتا ہے وہ عام انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ انبیاء کے وارث اسی لیے تو قرار پائے ہیں کہ ان کے پاس جو دولت انبیاء علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوئے پہنچی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، اور اس کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہو گئی۔ اس طرح جو علم دین آج ہمارے علماء کرام کے سینوں میں موجود ہے، گویا یہ وحی الہی کا فیض بذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتے ہوئے آج کے موجودہ علماء کرام کے حصے میں گیا، اور یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء کرام اسلام کے عظیم نمائندہ ہیں، اور وہ جس معاشرے میں رہتے بستے ہیں دین کے علمبردار سمجھے جاتے ہیں، کتاب و سنت کے معلم و مربی کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ معلم و مربی کی حیثیت سے ان کی کشش معاشرے میں اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو الہی و نبوی تعلیمات سے ہمیشہ وابستہ رکھتے ہیں۔ اور یہ بات ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو انبیاء کا وارث کہتے ہیں، مگر عمل کے میدان میں شیطان کے ولی عہد ہیں۔ آج کے اس نفرت بھرے ماحول میں جبکہ ہر طرف فرقہ پرستی، مذہبی منافرت کی فضا پائی جا رہی ہے، اولاد آدم کی ایک بڑی تعداد کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف روز بروز بھڑکایا جا رہا ہے، نفرتوں کی آگ ہر طرف لگائی گئی ہے۔ ان حالات میں خیر امت کے ایک خاص طبقے کی اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے ذریعے اولاد آدم کے درمیان پنپنے والی عداوتوں کو ختم کرنے میں اپنا رول ادا کریں۔ علماء کرام اپنے اپنے حلقے میں دین کے پیشوا اور قوم کے رہبر ہیں۔ ان کے اس اعلیٰ منصب کے لحاظ سے ان پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، مگر افسوس خان صاحب نے اس اعلیٰ منصب پر کھڑے ہو کر کبھی زچگی خانے کا فراڈ کیا، کبھی فیوچر لیڈر ولیج اسکول کا فراڈ کیا، تو کبھی یتیم یسیر کے نام پر بنائی گئی جائیدادوں کا فراڈ کیا، اور اپنی انگریز نما اولادوں کے روزگار کے لیے ان زکوٰۃ کے پیسوں سے بنائی گئی بلڈنگوں میں اسکول اور کالج کھولے۔ اس اونچے اور اعلیٰ منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کر قوم کے معصوم افراد کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت ہمارے سپرد کی گئی ہے اس کے لیے ہم فکر مند ہوں، اور امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر لانے کی ہر ممکنہ کوشش کریں۔ امت کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے ہمارے علماء کرام، مفتیان اعظام، دینی ادارے و تعلیمی مراکز، قوم کی رہبری کرنے والے جماعتیں و جمعیتیں آپسی رنجش و اختلافات کو دور کرتے ہوئے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے دین کی اساس پر ایک جگہ جمع ہونا بے حد ضروری ہے۔ اتحاد امت کے لیے اب کوئی نیا فارمولہ لانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 1500 سال قبل ایک نسخہ اکسیر اتارا ہے، جسے استعمال کرتے ہوئے اہل ایمان جو اپنے عقیدے کی بنیاد ایک امت ہیں، انہیں ہمیشہ متحد رکھنے کے لیے دو بنیادی چیزوں کی طرف رہنمائی فرما دی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اعتصام باللہ اور افتراق سے دور رہنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت فرما رہا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفریقے میں نہ پڑو۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان ہر طریقے سے اختلافات، گروہ بندیاں بام عروج پر ہیں۔ اختلافات کا بازار گرم ہے۔ ایک مدرسے کے مالک کے دوسرے مدرسے کے مالک سے اختلافات، ایک چندے خور دوسرے چندے خور میں اختلاف، ایک امام دوسرے امام میں اختلاف، ایک مسلک والے سے دوسرے مسلک والے کا اختلاف، مسجد کمیٹی اور امام و خطیب میں اختلاف، امام اور مصلیوں میں اختلاف، ایک مقرر سے دوسرے مقرر میں اختلاف۔ اب حد تو یہ ہو چکی ہے کہ ایک فرقے کا آدمی کسی دوسرے فرقے کی بنائی گئی مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہو جائے تو وہ اسے
नापसंदीदा नज़रों से देखा जाता है। ये मनहूस आदत और रिवाज हमारे दरमियान में जो वजूद में आया है, उसकी माकूल वजह भी यही है कि हम अल्लाह की किताब और उसकी तालीमात से गफलत बरत रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को भूल गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की किताब अल्लाह की वो रस्सी शरीयत है, जिसने उसकी पैरवी की वो हिदायत पर है और जिसने उसको तर्क किया वो गलत राह पर पड़ गया। अफसोस, कुछ नंगे भूखे घरानों से आए हुए ज़कात सदक़ात के माल से तालीम हासिल किए और परवरिश पा रहे हैं और उलमा के हुलिये में रहकर कौम और मिल्लत को धोखा दे रहे हैं। उनकी वजह से नई नस्ल, कौम और मिल्लत बर्बाद हो रही है। अल्लाह ताला इन भेड़े नुमा मदरसे के मालिकीन, मौलवियों और ज़कात खोरों से इस मिल्लत की हिफाजत फरमाए। आमीन।